ایک چھوٹا سا پودا تھا تو جامعہ، جو اخلاص سے اب تناوت ہوا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں الف لام میم کا لفظ لا کر کے بتلا دیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم سب جاہل ہیں. جتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا اسی کو ہم جانتے ہیں. ہمارے پاس اپنا ذاتی علم کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ الف لام میم کا صحیح مطلب اور صحیح ترجمہ جیسا کہ پہلے بتلایا تھا، اللہ رب العزت کے سوا یا ایک قول کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کوئی نہیں جانتا. دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی خوبی کو بیان کیا تھا. یہ کتاب اور یہ قرآن ایسا ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں. آپ کو تو پتہ نہیں لیکن ہم بتا دیتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں. اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا. تیسری آیت کے اندر وہی دوسری آیت ہی کا حصہ ہے، ہدی للمتقین. یہ متقیوں کو منزل مقصود تک پہنچانے والی کتاب ہے. پھر اس کے بعد تیسری اور چوتھی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے متقیوں کی نشانی، علامت اور خوبیوں کو بیان کیا. تیسری آیت کے اندر متقیوں کی 3 علامتیں ذکر کی کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھی چیزوں کو حضور پر اعتماد کر کے مان لیتے ہیں
نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو ان کو مال دیا ہے اس میں اللہ کے واسطے خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے متقیوں کی ایک اور علامت بیان کی کہ یہ متقی لوگ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ان سب کو بھی مانتے ہیں۔ پہلے بھی بتلایا تھا، ایک ہے ماننا اور ایک ہے عمل کرنا، دونوں چیزیں الگ الگ۔ ہم ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو بھی مانتے ہیں، دوسرے ممالک کے جو وزیر اعظم صدر ہوا کرتے ان کو بھی مانتے ہیں، مگر عمل ہم ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے جو کہا ہوگا اسی کے مطابق کریں گے۔ دوسرے ملک کا کوئی وزیر ہم کو کوئی بات کہتا ہے تو اس پر عمل نہیں کرے۔ تو ماننا سب کو ہے، مگر عمل کرنا قرآن مجید کی ہدایت پر ہوگا۔ پہلی کتابوں کو ماننا ہے مگر عمل اس کے مطابق نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ساری کی ساری کتابیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس پر عمل کے اعتبار سے وہ منسوخ ہے۔ قرآن ہی عمل کے اعتبار سے ہمارے لیے متعین کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آج کی آیت میں یعنی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ والی آیت کے اندر متقیوں کی ایک اور خوبی کو اور ایک اور نشانی کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آخرت پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اب آخرت کس کو کہتے ہیں؟ تو آخرت کے مقابلے میں آنے والا لفظ ہے دنیا۔ دنیا اس کے مقابل میں بولا جاتا ہے، آخرت کے مقابل میں بولا جاتا ہے دنیا۔ دنیا کا لفظ یہ عربی لفظ ہے، یہ دنون سے نکلا ہوا ہے، اور دنون کے معنی آتے ہیں قریب کے۔ چونکہ دنیا ہم سے قریب ہے، دکھ رہی ہے، ہم کو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اسی وجہ سے دنیا کو دنیا کہا جاتا ہے۔ اور آخرت یہ اخرن سے نکلا ہوا ہے، اور اخرن الف خا اور را، اس کا مادہ اور اس کا ترجمہ اور اس کا میننگ ہوتا ہے بعد میں آنے کا۔ چونکہ آخرت دنیا کے بعد آنے والی ہے اس وجہ سے اس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو کہیں تو آخرت کے لفظ سے ذکر کیا ہے قرآن میں، کہیں اس بعد میں آنے والے ایام کو اور دن کو اور بعد میں پیش آنے والی کیفیات کو، جنت اور جہنم کے فیصلے اور حساب کا دن، اس کو اللہ رب العزت نے کہیں تو دار القرار سے اور کہیں تو دار الحیوان سے اور کہیں تو عقبہ کے لفظ سے یاد کیا ہے پورے قرآن مجید میں۔ کہیں آخرت کا لفظ آئے گا، کہیں دار القرار کا لفظ آئے گا، اور کہیں لہی الحیوان، وہی اصل زندگی ہے، اس کے نام سے اللہ رب العزت اس کو ذکر کریں گے آخرت کے دن کو، اور کہیں عقبہ کے لفظ سے یعنی انجام کیا ہوگا تمہارا، تو اس کے لفظ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر آخرت کا ذکر مختلف الفاظ میں اور مختلف انداز کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کیا ہے، اس کی ہولناکیوں کو، اور اس کے ذکر سے پورا قرآن بھرا ہوا۔ اب ایک بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر متقیوں کی علامت میں سب سے پہلی علامت اور خوبی اور وصف جو ان کا بیان کیا ہے، اس میں ذکر کیا تھا الذین یؤمنون بالغیب، یہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بغیر دیکھی ہوئی چیزوں کو حضور پر اعتماد کر کے مان لیتے ہیں۔ تو آخرت بھی تو بالغیب کے اندر داخل ہے، جب داخل ہے تو اس کے بعد مستقل طور پر ایک آیت کے اندر وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کیوں ذکر فرمایا؟
تو اگرچہ غیب کے اندر آخرت بھی داخل ہے، مگر آدمی کے مومن بننے کے لیے جن چیزوں کو ماننا ہے، مثلا اللہ رب العزت کو ماننا ہے، حضور کو اللہ کے پیغمبر ماننا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا ہے، فرشتوں کو اللہ کی مخلوق نورانی مخلوق ماننا ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو ان ساری چیزوں کے اندر ایک اہم چیز آخرت کے دن کو بھی ماننا ہے، یعنی اس دنیا کے بعد ہر ایک کو اللہ کے سامنے اٹھ کر کے اپنا حساب اور کتاب دینا ہے اور جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں، اس کو ماننا ہے۔ تو یہ ایمان کے اجزاء اور ایمان کے ٹکڑے جس کو مان کر کے، جن ساری چیزوں کو مان کر کے انسان مومن کہلاتا ہے، تو جتنی چیزیں مومن بننے کے لیے ماننے کی ہے، اس میں سے یہ آخرت والی چیز، یہ وہ بہت بڑی اور اہم چیز ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے ابھارنے والی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر اور انسان کے اعمال کے اندر روح پھونکتی ہے، اثر پیدا کرتی ہے۔ کیسے؟ اس طریقے پر کہ انسان اگر اس کے سامنے آخرت کا کوئی ذکر ہی نہ ہو، اور بعد میں اٹھ کر کے دنیا کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونے کی کوئی بات ہی نہ ہو، حساب و کتاب کی کوئی بات ہی نہ ہو، تو ظاہری بات ہے کہ جو لوگ اس کو نہیں مانتے یا پھر اس کے سامنے اس کا ذکر ہی نہیں، وہ تو اسی دنیا کو سب کچھ سمجھے گا، اور جب اس کو سمجھے گا تو اس کے سامنے حلال اور حرام کی باتیں آئے گی، یا پھر یہ کہ ظلم اور زیادتی کی باتیں آئے گی، اس کو کہیں بھی کوئی تکلیف ہوگی تو اس تکلیف کے اندر راحت پانے کے لیے وہ ظلم بھی کر لے گا، حرام کا بھی ارتکاب کر لے گا، اس لیے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اس کے سامنے دنیا ہی کی زندگی سب کچھ ہے، آخرت کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی اس کا ذکر ہی نہیں ہے، ذکر نہیں ہے یا پھر ذکر ہے مگر اس کو مانتا نہیں ہے، وہ تو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ تو یہاں دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرنے کے لیے وہ کتنا ہی غلط ہو اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنے۔ دنیا کے قوانین جتنے بھی ہوں وہ ظاہری اعتبار سے رکاوٹ بن سکتے، لیکن یہ کب تک؟ جب تک کہ اس کے دل میں یہ ہو کہ مجھے وہ قانون والے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے ہٹ جائے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، بند کمرے کے اندر ہوگا یا پھر ایسی جگہ پر ہوگا جہاں پر دنیا کے قانون کی کوئی واچ نہیں ہوگی اور کوئی نگرانی نہیں ہوگی، تو وہاں پر تو اس کو روکنے والا کوئی ہے ہی نہیں، وہاں پر یہ آدمی زیادتی کر لے گا۔ یا پھر یہ کہ دنیا کا قانون ہے مگر یہ کہ وہ سمجھتا ہے کہ قانون تو اپنا ہی ہے، تو بھی پھر اس کو کوئی روکنے والی چیز نہیں ہوگی ظلم اور زیادتی کرنے میں، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر جو کچھ کرنا چاہے گا وہ کر لے گا، اور غلط اور صحیح کی تمیز کے بغیر جو کچھ کرنا چاہے گا وہ کر لے گا۔ یہی ایک عقیدہ ہے، یہی ایک بات ہے جو انسان کے دل کے اندر اگر اتر جاتی ہے تو بند کمرے کے اندر بھی وہ غلط کام کرنے سے اس کو روکے گی، ورنہ بند کمرے کے اندر اور ایسی جگہ پر جہاں کسی کی واچ نہیں ہوگی، کوئی نگرانی نہیں ہوگی، وہاں پر وہ اس کو نہیں روک پائے۔ اور اگر بعد میں چل کر کے ظاہری اعتبار سے روکنے والے قوانین ہوتے ہیں، لیکن آپ سبھی جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے نڈر اور آزاد ہو جاتے ہیں کہ ان کو کتنا ہی قانون کتنا ہی سخت بنا دو، کتنی مرتبہ ان پر کوئی نگرانی رکھ دو، لیکن اس کے باوجود جب ان کو غلط کام کرنا ہوتا ہے تو وہ کر ہی گزرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس طرح کی سزاؤں کے پھر عادی بن جاتے ہیں، نڈر ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ لوگ جیل میں جاتے ہیں تو مختلف مرتبہ جب جیل میں جا کر کے آتے ہیں تو ان کو پھر جیل کی کوئی پرواہ نہیں، تو ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے کیا ہو؟ ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے یہی آخرت کا اعتقاد،
اور آخرت کا یقین اگر دل کے اندر ہوگا تو ایسے لوگوں کی صحیح اصلاح ہو سکتی ہے، غلط اور صحیح میں وہ فرق کریں گے اور غلط چیزوں سے وہ رکنے والے بنیں گے۔ آپ جانتے ہو کہ دنیاوی قوانین کے اعتبار سے جیلیں بنی ہوئی، مگر ان جیلوں کے اندر بھی باقاعدہ سمجھانے کا نظم ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو مسلمان عالم کے ذریعے سے ان کو کچھ اوقات، ان کے دن ہوتے سال کے اندر، اس کے اندر ان کو بلایا جاتا ہے اور جو قیدی لوگ ہیں ان کو سمجھایا جاتا ہے، ان کی اصلاح کے لیے کوئی باتیں کہلوائی جاتی ہیں، اور ہر مذہب کے اعتبار سے بڑے لوگوں کو بلا کر کے ان کو سمجھایا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے قانون کے ذریعے سے یہ آدمی سدھرنے والا نہیں ہے۔ سدھرنے والا تو تبھی ہوگا جبکہ اس کا دل سدھر جائے گا۔ جب اس کا دل سدھر جائے گا تو اس کے اعمال سدھریں گے، اور اگر اس کا دل نہیں سدھرے گا تو وقتی طور پر تو وہ کسی کام سے رک جائے گا، لیکن جب اندر کا دل بگڑا ہوا ہوگا واپس اس کو وہ ابھارے گا تو وہ واپس وہ غلط کام کر لے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آخرت والے یہ عقیدہ جو ہے آخرت کو ماننا، اس کو مستقل طور پر واپس ذکر کیا ہے، اور یہ اسلام کا ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کی کایا پلٹ رکھی ہے، اور اس کے ماننے والے یعنی آخرت کا یقین اور دھیان رکھنے والوں کے لیے اس عقیدے نے سب سے پہلے ان کے اخلاق کو اور اعمال کو ایسا تبدیل کیا، اور اس کے بعد انسان کو سیاست کے مقام کے اندر بھی بہت اونچے مقام پر پہنچا دیا ہے۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے شروع اسلام کے اندر اور شروع کے زمانے کے اندر اس عقیدے کی اتنی گہرائی اندر تھی دلوں کے اندر کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اعمال اور اخلاق اتنے اونچے پیمانے پر تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتے، ان کو نئی تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کے اخلاق اور ان کے اعمال کو دیکھ کر کے ہی مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن جو دین گزرتے گئے، ایام گزرتے گئے اور عمر گزرتی گئی اور وقت گزرتا گیا، ویسے ویسے اس کے اندر کمی آتی گئی۔ اسی وجہ سے آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آخرت کا کہنے کے اعتبار سے تو سب کچھ ہے ہمارے پاس، مگر عمل کے اعتبار سے ہمارا اعمال بگڑے ہوئے، ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے۔ دوسری اہم بات اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ ذکر کی، ہم یوقنون وبالآخرۃ ہم، حالانکہ کہہ دیتے وبالآخرۃ یوقنون، وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ہم کو لانے کی وہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسا کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہاں پر ہم کا لفظ یعنی واپس وبالآخرۃ یوقنون کے اندر بھی ہے کہ وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کے شروع میں ہم لائے کہ وہی لوگ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دراصل آخرت کا استحضار اور آخرت کے دن کو صحیح معنی کے اندر ماننے والے یہی متقی لوگ، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے، وہی حقیقی معنی کے اندر آخرت کے دن کو مانتے ہیں۔ باقی دوسرے لوگ آخرت کے دن کو ماننے کا اقرار تو کرتے ہیں مگر حقیقت کے اندر اس کو نہیں مانتے ہیں۔ اسی کو اللہ رب العزت نے یوقنون کے لفظ کے اندر بھی واضح کیا کہ دیکھو اوپر تو لفظ تھا یؤمنون، الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو ایک ہے ایمان، دوسرا ہے لفظ ایقان یعنی یقین کا لفظ، دونوں میں فرق ہے۔ ایمان کا مقابل تکذیب اور جھٹلانا ہے، اور یقین کس کو کہتے ہیں؟ تو یقین کو سمجھنے کے لیے سمجھیے کہ انسان کے پاس جو بھی جانکاری آتی ہے، جو بھی علم آتا ہے، اس علم کو حاصل کرنے کے اندر انسان کو اپنے دماغ سے کام لینا پڑتا ہے، اپنے دماغ کو دوڑانا پڑتا ہے، دماغ کے واسطے سے، ذہن کے واسطے سے، عمل کے واسطے، ذہن کے عمل کے واسطے سے جو جانکاری ملتی ہے وہ دو طرح کی، ذہن کے واسطے سے، ایک تو جانکاری ذہن کے واسطے سے آتی ہے، اور دوسری جانکاری کے اندر ذہن کا واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ مثلا انسان کی اپنی ذات کی جانکاری کہ میں ہوں کچھ، اس کے لیے ذہن کو کھپانا نہیں پڑتا ہے،
تو ایسے علم کو علم حضوری کہا جاتا ہے. ایسے علم کو جس کے اندر ذہن کو کھپانا نہیں پڑتا ہے، بغیر ذہن کے جو علم حاصل ہو جاتا ہے اس کو علم حضوری کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا وہ علم جس کے اندر ذہن کو کھپانا پڑتا ہے تو اس کو علم کسبی کہا جاتا ہے. یعنی حاصل کیا ہوا، حصولی حاصل کیا ہوا، ذہن کے اور دماغ کے واسطے سے حاصل کی ہوئی جانکاری، اس کو علم حصولی اور علم کسبی کہا جاتا ہے. پھر اس علم کسبی اور حصولی کی پھر دو قسمیں ہیں، دو پارٹ ہیں، دو الگ الگ وبھاگ ہو جاتے ہیں. ایک وہ کہ ذہن کا واسطہ تو ہے، دماغ کا واسطہ تو ہے، مگر ذہن کو دوڑانا نہیں پڑتا ہے اس میں، بس تھوڑا بغیر دوڑائے ہوئے ذہن کے واسطے سے آیا، مگر بغیر ذہن کے اندر بوجھ ڈالے ہوئے سمجھ میں آ گیا. مثلا گرمی یہ سمجھ میں آتی ہے دماغ کے واسطے سے، لیکن اس میں ذہن کو دوڑانا نہیں پڑتا. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ذہن کو دوڑانا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، دلیلوں کو دیکھنا پڑتا ہے اس کی. تو ایسے علم کو علم نظری کہا جاتا ہے. غور و فکر کے بعد حاصل ہونے والے علم کو عربی زبان کے اندر علم نظری، اور اسی طریقے پر یہ کیا کہتے ہیں علم اور عربی یہ جو پڑھائی جاتی ہے اس زبان کے اندر اس کو علم نظری کہا جاتا ہے، غور و فکر کے بعد حاصل ہونے والا علم. اور اسی کے اندر پھر یہ پارٹ آتے ہیں یقین، گمان، تقلید، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر چلتی ہیں. اب یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو علم ہے اس کو، اللہ کے علم کو یقینی نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ اللہ کے پاس جو علم ہے وہ تو حضوری ہے. اللہ کو کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے کسی بھی چیز کا واسطہ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس وجہ سے اللہ کا علم تو علم حضوری ہے. اب ہمارا علم جو ہے اس میں پھر یہ تقسیم ہو جاتی ہے، علم بدیہی، علم کسبی حصولی، اور پھر وہ بدیہی یعنی بداہتاً معلوم ہو جاتا ہے دماغ کے واسطے سے، یا پھر اس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے. تو غور و فکر کے بعد، مکمل سوچ اور وچار کے بعد، اور دلیلوں کے اندر پوری طریقے پر غور و فکر کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے، جو پختگی اور مضبوطی کسی بات کے اندر آتی ہے اس کو یقین کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں. یعنی ایسا یقین ہے کہ انہوں نے سب کچھ سوچ لیا ہے اور اس کے بعد کسی قسم کا ان کے اندر شک اور شبہ بھی باقی نہیں، کسی قسم کا شک اور شبہ باقی نہیں، ایسا یقین رکھتے ہیں، ایسا یقین رکھتے ہیں. تو یہ ہے متقیوں کا وصف. آج کل ہم لوگ بول تو دیتے ہیں کہ آخرت کو مانتے ہیں، تو آخرت کو فقط ماننا اور اس کو تصدیق کر لینا یعنی مان لینا، یہ قرآن کی زبان میں یقین نہیں ہے، اور یہ متقیوں کے اوصاف نہیں ہے. قرآن کی زبان کے اندر تو اس طریقے پر مانو کہ اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہ ہو، بلکہ خود آپ نے غور و فکر کر لیا ہو اور پھر اسی کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہو، تو سمجھو کہ ہم متقی ہیں، ہمارے اندر واقعتاً متقیوں کی ایک صفت اور علامت موجود ہے. اور اگر ہم آخرت کی بات کو مانتے تو ہیں، یعنی آخرت میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مگر ہمارے اعمال گڑبڑ والے ہیں، ہمارے اعمال اس کے مطابق نہیں ہیں، تو قرآن کی زبان کے اندر ہم یقین کرنے والے نہیں بنے. آج کتنے ہی لوگ ہیں جو دوسروں کا حق چھیننے کے لیے، دوسروں کا حق ہڑپ کرنے کے لیے، دوسروں کا مال کھانے کے لیے جھوٹے مقدمات لڑتے ہیں یا لڑاتے ہیں. کیس ہوتا ہے لیکن جھوٹا ہے پورا، تو اس کے لیے لڑتے ہیں، لڑاتے ہیں. اسی طریقے پر اللہ رب العزت کے فرمان کے خلاف حرام مال کو کمانے کے اندر بے دریغ وہ کود پڑتے ہیں، کسی قسم کی تمیز نہیں رکھتے ہیں. تو سمجھو کہ یہ قرآن کی زبان کے اندر ان کو آخرت کے دن پر یقین نہیں. اگر یقین ہوتا تو یہ اس کا عمل یہ نہ ہو، کیونکہ یقین تو کہا جاتا اس کے بعد کسی قسم کا شک اور شبہ ہی نہ ہو. یعنی ہم اپنی آنکھوں سے گویا کہ دیکھنے کے بعد جس چیز کا ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے تو ایسا ہو جائے. اور جب آنکھوں سے دیکھ لے کوئی چیز تو ظاہری بات ہے کہ کبھی ہمت نہیں کرتا ہے آدمی خلاف کرنے کا اور
ادھر ادھر کی بات کرنے کا، تو یہاں پر بھی آخرت کا یقین ہم رکھتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن یقین کب کہلائے گا؟ جب کہ ہماری زندگی کے اندر وہ ساری چیزیں آنے لگے اور ہمارے اندر وہ ڈر اور وہ خوف اور وہ احساس اور وہ استحضار پیدا ہو جائے کہ ہمارے ہر عمل کے اندر ہمیں فوراً یہ احساس ہو، یہ استحضار ہو کہ میرے رب کو مجھے جواب دے۔ اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو سمجھو کہ ہم وبالآخرۃ هم یوقنون والے ہیں۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے، ہم مانتے تو ہے لیکن ہمارے اعمال اور اخلاق اس طرح کے نہیں ہیں، اور دنیا کی زندگی کے اندر جب ہم آتے ہیں مقابل کے اندر تو پھر ہم کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، تو سمجھو کہ ہم قرآن کی زبان کے اندر اور قرآن کی آیت کے مطابق ہم آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کے دن کا صحیح یقین عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے پھر آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہے اپنے رب کی جانب سے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی جانب سے مکمل ہدایت پر ہے اور عظیم ہدایت پر ہے، یعنی جب ان کے اندر یہ علامتیں پائی جا رہی جس شخص کے اندر کہ ایمان بالغیب بھی ہے اور اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو خرچ بھی کر رہے ہیں، نماز کو بھی قائم کر رہے ہیں، دوسری کتابوں کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کو بھی مانتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کو بھی یقین سے جانتے ہیں، یعنی ان کی عملی زندگی بھی کمپلیٹ اور اعتقادی اور ماننے والی زندگی بھی اعلیٰ درجے کی، تو سمجھو کہ یہی لوگ ہدایت پر ہے۔ انہی لوگوں کے راستے پر چلو گے تو دوسرے جو لوگ چلے گا وہ بھی ہدایت پر آ جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، علی یعنی ہدایت کے اوپر ہے، یعنی راستہ جو ہدایت کا ہے، اور خود ہدایت ایک راستے کا نام، تو ہدایت کے اوپر گویا کہ جمے ہوئے ہیں، اور ہدایت کو گویا کہ انہوں نے اپنا مکان بنا لیا ہے، اس کے اوپر جم چکے، مستقر ہے، متمکن ہے، چپکے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ ایسے لوگ جن کی یہ خوبیاں بیان کی گئی ہے، یہ لوگ ہدایت کے اوپر چپکے ہوئے ہیں۔ اور پھر ہدن کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کے مختلف پرکار اور مختلف قسمیں عربی زبان کے اندر کی گئی ہیں، تو اس میں ایک قسم تنوین کی یہ ہے کہ تنوین تعظیم کے لیے ہوا کرتی ہے، تو یہاں پر ہدن کے اوپر جو دو زبر کی تنوین ہے یعنی بڑی ہدایت پر ہے، یہی لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہے، اور ہدایت کا ملنا، توفیق کا ملنا یہ اپنے ہی رب کی طرف سے ہوتا ہے، رب ہی کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود من ربہم کا لفظ نے اور اس کی تعظیم کو بڑھا دیا کہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہے۔ ہدایت کے اندر جو دو زبر کی تنوین وہ بھی تعظیم کے لیے، من ربہم کا لفظ جو ہے وہ مزید تعظیم کو بڑھا رہا ہے، تو گویا کہ جن کے اندر یہ اوصاف ہے یہ مکمل ہدایت پر۔ اور پھر آگے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ مرادیں جو دل میں چاہیں گے وہ مرادیں پانے والے ہوں گے، یہی لوگ مکمل طور پر کامل اور مکمل طور پر کامیاب۔ یہاں پر یعنی جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائے جا رہے ہیں وہ لوگ دنیا کے اعتبار سے تو کامیاب ہے ہی، وہ کیسے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو مکمل ہدایت ملی، اور آخرت کے اعتبار سے بھی جو مرادیں مانگیں گے ان کو ملے گی۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک لفظ بڑھایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، بیچ میں واو کا لفظ ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر ہے اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، یہ لوگ جانوروں کی طرح، اولئک کالانعام بل هم اضل، جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ دیکھیے وہاں پر بھی اولئک آیا لیکن بیچ میں واو نہیں، دو جملوں کو اور دو باتوں کو جوڑنے کے لیے بیچ کے اندر کچھ حرف بڑھائے جاتے ہیں عربی زبان کے اندر، ہم اپنی زبان میں اور بولتے ہیں تو عربی زبان میں اس کے لیے واو کا لفظ آتا ہے، اور اسی طریقے پر دوسرے الفاظ آتے ہیں دو جملوں کو اور دو کلام کو اور دو باتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، لیکن یہ کب جوڑا جاتا ہے؟ جبکہ پہلی بات الگ ہو دوسری بات الگ ہو۔
دونوں باتیں الگ الگ ہو تو پھر جوائنٹ لگانا پڑتا ہے، اور دونوں باتیں ایک ہی ہو تو پھر جوائنٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہاں اس آیت کے اندر اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، وہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، جانوروں کی طرح ہے، اسی وجہ سے وہ غافل ہے، گمراہ ہے، اسی کو گویا کہا کہ غافل ہے۔ اور یہاں پر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، ہدایت کا ملنا یہ الگ چیز، کامیابی مکمل طور پر ملنا یہ الگ چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ الگ چیز ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ دنیا کے اعتبار سے مکمل ہدایت اور آخرت کے اعتبار سے مکمل کامیابی، دونوں الگ الگ چیزیں تھی، اس لیے بیچ کے اندر واو کا لفظ بڑھا دیا تاکہ دونوں کا جوائنٹ ہو جائے، یعنی دو انعام ملیں گے۔ ایک تو دنیا کے اعتبار سے یہ انعام کہ مکمل ہدایت ہو جائے گی اللہ رب العزت کی طرف سے، اور دوسرا انعام آخرت کے اندر ملے گا کہ مکمل فلاح اور کامیابی ملے گی۔ میں نے ایک لفظ بڑھا دیا اس میں کہ مکمل کامیابی پر، چنانچہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اعتقاد کے اعتبار سے تو ایمان والے ہیں، مانتے ہیں، مومن بننے کے لیے جن چیزوں کو ماننا ہے ان سب چیزوں کو وہ مان رہے ہیں، لیکن عملی اعتبار سے کمزور ہیں، وہ کبھی حرام کام کا بھی ارتکاب کر دیتے ہیں، گناہ کبیرے کا بھی ارتکاب کر دیتے ہیں۔ تو کیا قرآن کی اس آیت کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہے؟ نہیں، وہ بھی کامیابی ہے، ان کو بھی کامیابی ملے گی، ایمان کی وجہ سے ہر مومن کو کامیابی ہے اور کامیابی ملے گی، مگر یہ لوگ جو ہے وہ کامل اور مکمل کامیابی پر ہے، اور وہ لوگ اس درجے کی کامیابی پر نہیں ہے جو متقین کو ملی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے متقیوں کے اوصاف کو یہاں پر بیان کیا ہے، اور یہ اوصاف اور قرآن کی ایک ایک آیت یہ اسی لیے ہوتی ہے تاکہ ہم عمل کرنے والے بن جائے، ہم اپنی زندگی کو سنوارنے والے بن جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں کامل اور مکمل مومن اور مسلمان بنا دے، اے اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے، اے اللہ تیرا خوف، تیری خشیت، تیرا ڈر ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ آخرت کا صحیح معنی میں یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے، ایسا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے جو ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے اخلاق کے اندر اور ہمارے ہر کام کے اندر اثر کرنے والا ہو جائے، ایسا یقین ہمیں عطا فرما دے۔ اے کریم آقا، ہر قسم کے فتنوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما لے، ہمارے ملک کے اندر امن و امان اور چین اور سکون کی فضا کو عام اور تام فرما دے، ہمیں سچے اور پکے نمازی بنا دے، سچے اور پکے مسلمان اور مومن بنا دے۔ اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما لے، اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما لے، اے اللہ اس کے ساتھ نظر محبت رکھنے والوں کو بھی تو آباد فرما دے۔ اے کریم آقا، اس مجلس میں جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ سب کی جائز اور نیک مرادوں کو پورا فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما دے، اے اللہ سب کی اولاد کو اور سبھی لوگوں کو دین کا داعی اور شیدائی بنا دے۔ اے کریم آقا، ہم سب کو دین کی اشاعت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے اخلاص و للہیت کے ساتھ قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے، ضائع اور برباد ہونے سے حفاظت فرما لے، ضائع اور برباد ہونے سے حفاظت فرما لے، ضائع اور برباد ہونے سے حفاظت فرما لے۔ وقت مقررہ پر
بہترین موت نصیب فرمائیو، بری موت سے اور ہر اس موت سے جس سے ہمارے نبی نے پناہ چاہی، تیرے نیک بندوں نے پناہ چاہی، تیرے نزدیک بری موت لکھی جاتی ہے، ایسی موت سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنی دعائیں آج تک مانگی ہے سب میں خیر و برکت مقدر فرما کر کے ساری دعاؤں کو اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما، منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔